خوش شہزادہ۔ شہر سے بہت آگے ایک اونچی مینار پر خوش شہزادے کا ایک پتلا رکھا تھا۔ وہ سر سے پاؤں تک باریک سونے کی پرتوں سے آراستہ تھا۔ اس کی آنکھوں کی جگہ 2 چمکدار نیلم تھے اور اس کی تلوار کے ہتھے پر بڑا سا لال چمکدار مانک تھا۔ ایک رات ایک چھوٹی چڑیا شہر کے اوپر پرواز کر رہی تھی۔ وہ تھکی ہوئی تھی اور اسے وہ شب خوش شہزادے کے قدموں میں بتانی تھی۔ وہ سونے ہی والی تھی کہ اس پر پانی کی ایک بوند گری۔ اسے حیرانی ہوئی کیونکہ آسمان میں ابھی تک کوئی بادل نہیں تھا۔ اس کے بعد ایک دوسری پانی کی بوند اس پر آ کر گری۔ وہ چڑیا سونے کے لیے دوسری جگہ ڈھونڈنے لگی۔ اتنے میں ایک تیسری بوند پھر اس پر آ کر گر گئی۔ چڑیا نے اوپر گردن اٹھا کر دیکھا تو اسے سمجھ آیا کہ پانی خوش شہزادے کی آنکھوں سے بہ رہا ہے۔ اس چڑیا کو اس پر بہت ترس آیا اور اس نے پوچھا، آپ کون ہیں اور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میں بھی ایک انسان تھا اور ایک شاندار محل میں رہتا تھا۔ میں بہت رحم دل تھا۔ میرا دل بہت سچا تھا۔ میری سلطنت میں کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی نہیں تھی اور اسی لیے میرے درباری مجھے خوش شہزادہ کہتے تھے۔ میری موت کے بعد مجھے ایک اونچے کھمبے پر بٹھایا گیا ہے۔ میرا دل سیسے سے بنا ہوا ہے۔ پھر بھی جب بھی میں میری ریاست کی پریشانی اور بدحالی دیکھتا ہوں تو میرا دل رونے لگتا ہے۔ آپ بہت رحم دل ہیں، لیکن آپ کیوں رو رہے ہیں؟ بہت دور ایک چھوٹی سی جھوپڑی میں ایک درزی کا چھوٹا بچہ بیمار ہے۔ وہ رو رہا ہے کیونکہ اس کی ماں اسے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں دے رہی ہے، کیونکہ وہ بہت غریب ہے اور وہ اس چھوٹے بچے کو قریب سے بہنے والی ندی کا پانی دے رہی ہے، لیکن اس بچے کا پیٹ کھانے کے لیے ترس رہا ہے۔ اب آپ یہاں سے ان کی مدد کیسے کریں گے؟ میری تلوار کے منٹ سے مانک لے لو اور اس غریب عورت کو دے کر آؤ۔ اس چھوٹی چڑیا نے شہزادے کا حکم مانا اور اس کے بعد اس نے درزی کی جھوپڑی کی طرف پرواز کی۔ وہ اس کے گھر پہنچی اور ٹیبل پر مانک رکھ دیا۔ اس غریب بچے کو بیماری سے تھوڑی راحت ملے، اس لیے وہ اس کے قریب تھوڑی پھڑپھڑائی بھی۔ جیسے ہی چڑیا واپس اڑی، وہ غریب ماں چمکدار مانک لینے کے لیے اٹھ بیٹھی۔ ماں اور بچہ دونوں بہت خوش تھے۔ جب چڑیا واپس لوٹ آئی تب شہزادے نے کہا، مجھے ایک مصنف دکھائی دیا ہے۔ اسے بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے اور وہ بہت بھوکا ہے، پھر بھی وہ کہانی لکھ رہا ہے، کیونکہ اگر اس نے وہ کہانی ادھوری چھوڑی تو اسے کچھ بھی نہیں ملنے والا۔ پیاری چڑیا، برائے مہربانی تم میری آنکھوں میں سے ایک نیلم نکال کر اس کی مدد کر سکو گی کیا؟ نہیں شہزادے، میں یہ نہیں کر سکتی۔ یہ میرا حکم ہے پیاری چڑیا۔ اس چڑیا کو شہزادے کی آنکھوں سے نیلم نکالنے کی قطعی خواہش نہیں تھی، پھر بھی اس نے غیر ارادتاً اس رحم دل شہزادے کا حکم مانا۔ اسی لیے وہ چڑیا ایک بار پھر، چاہے ایک لمحے کے لیے ہی، ایک اور پریشان حال کی زندگی میں اس کی کچھ مدد کے لیے پرواز کر گئی اور اس نے وہ نیلم اس مصنف کی ٹیبل پر رکھ دیا۔ چڑیا نے دیکھا اتنی ٹھنڈ اور بہت زیادہ بھوکا رہنے کی وجہ سے وہ مصنف بے ہوش ہو گیا ہے۔ تاہم چڑیا نے کچھ لکڑیاں اکٹھی کی اور اس نے مصنف کے قریب ہی رکھے آگ کی جگہ پر ڈال دی اور آگ روشن کی۔ جیسے ہی چڑیا وہاں سے دور گئی، مصنف کو جلتی ہوئی آگ سے گرمی حاصل ہوئی اور وہ دھیرے دھیرے اٹھ گیا۔ اس نے دیکھا کہ ٹیبل پر چمکدار نیلم ہے، جسے حاصل کر کے وہ بہت خوش ہوا اور اس نے اپنے رب سے اس نعمت کا شکریہ ادا کیا۔ پھر سے چھوٹی چڑیا پرواز کر گئی اور پھر شہزادے نے اس سے کہا، مجھے ایک چھوٹی لڑکی دکھ رہی ہے۔ اس کے پاس کی سبھی چیزیں نالے میں گر گئی ہیں۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی ہے اور کانپ رہی ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ اگر وہ خالی ہاتھ گھر لوٹ گئی تو اس کے والد اسے بہت پیٹیں گے۔ شہزادے، اسے دینے کے لیے آپ کے پاس کچھ بھی باقی نہیں ہے۔ پیاری چڑیا، میرے پاس ایک اور آنکھ بچی ہوئی ہے، برائے مہربانی اس بیچاری لڑکی کو دے دو۔ نہیں شہزادے، میں ایسا نہیں کروں گی۔ اب اگر میں نے آپ کا دوسرا نیلم بھی حاصل کیا تو آپ اندھے ہو جائیں گے۔ میں تم سے درخواست کرتا ہوں پیاری چڑیا، کسی کی مدد کرنے کی یہ میری آخری خواہش ہے۔ اس کے بعد میں تمہیں پریشان نہیں کروں گا
और तुम मुझे छोड़कर जा सकती हो और अपने सफर पर निकल सकती हो। शहजादे के हुक्म की वजह से उस चिड़िया ने बिना ख्वाहिश के ही खुश शहजादे की आंखों का दूसरा नीलम भी निकाल लिया और अब शहजादा पूरी तरह से अंधा हो चुका था। कुर्बानी की ऐसी शानदार पहचान रखने वाले उस पुतले के लिए चिड़िया का यह आखिरी काम था और बहुत तसल्ली से चिड़िया ने उस नीलम को निकालकर उस लड़की के हाथ में रख दिया और फिर से शहजादे के पास लौट आई और उसने कहा, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी शहजादे, मैं यहाँ मेरी आखिरी सांस तक आपके साथ रहूंगी। इसी वक्त से मैं आपकी आंखें बनूंगी। अब वो चिड़िया बहुत सारे परेशान रहने वाले लोगों का अजीब से दिखने वाले मुजस्समे को हर रोज खबर देने लगी। उस खुश शहजादे के हुक्म से चिड़िया ने उस मुजस्समे से सोने की परतें निकालना शुरू करी और गरीब लोगों की मदद के लिए उन तमाम परतों को उन लोगों में बांट दिया ताकि वो एक बेहतरीन जिंदगी जी सके। अब मुजस्समा बदसूरत और काला बन चुका था। अब उसके ऊपर कोई सोना नहीं बचा था। जल्दी ही सर्दी का मौसम आ गया और उस चिड़िया को सर्दी की वजह से बहुत ठंड लगने लगी थी। इतनी ठंड थी कि वो चिड़िया मरने वाली थी। उसने खुश शहजादे की जानिब छलांग लगाई और उसकी पेशानी को चूम लिया। मैं आपसे आखिरी बार अलविदा कहना चाहती हूँ मेरे शहजादे। अच्छा, आखिर तुमने अपने अगले सफर का फैसला कर ही लिया। मेरी छोटी दोस्त, मुझे तुम पर फख्र है। संभल कर जाओ मेरी छोटी दोस्त, संभल कर जाओ। नहीं शहजादे, मैं अब अपनी मौत का आखिरी सफर करने वाली हूँ। मेरी मौत तो बरहक है, इसीलिए एक दिन मैंने आपके साथ रहने का फैसला किया है। मुझे कोई गिला नहीं है क्योंकि मैं खुश हूँ और बहुत सुकून में हूँ। जिस मुजस्समे से चिड़िया को मोहब्बत थी और लगाव था, उसी मुजस्समे के कदमों की तरफ चिड़िया फड़फड़ाते हुए गई। वो शहजादा भी बहुत वक्त तक रोता रहा। अब उसके जिस्म में जो शीशे का दिल था वो काला सा हो गया था और वो फूटकर 2 टुकड़े हो गया। वहाँ के मेयर ने वो पुतला नीचे खींचने का हुक्म दिया क्योंकि वो खूबसूरत नहीं रहा था और उसका कोई भी इस्तेमाल नहीं था। लेकिन टूटा हुआ दिल भट्टी में पिघला ही नहीं, इसीलिए उसे दूर फेंक दिया गया और वो एक कचरे के ढेर पर आकर गिर गया जहाँ मासूम चिड़िया भी मरी हुई पड़ी थी। ये सब देखकर रब ने उसके जरिए बनाए फरिश्तों को उनका इम्तिहान लेने के लिए वहाँ भेजना चाहा और इसीलिए उन्होंने कहा, जमीन पर मौजूद मेरे जरिए बनाई गई 2 बेशकीमती चीजें मुझे ला कर दो। जी अल्लाह। अब वो जन्नत के फरिश्ते उस कचरे के ढेर के करीब आए जहाँ मासूम चिड़िया मरी पड़ी थी और खुश शहजादे का दिल भी था। उन फरिश्तों ने उन्हें ऊपर उठा लिया और अब वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कचरा बाकी था। ओ आसमानी रोशनी के मालिक, आपकी जमीन पर हमें ये 2 बेशकीमती चीजें मिल गई हैं। खुश राजकुमार का शीशे का दिल और मरी हुई चिड़िया, इन 2 अनमोल चीजों को चुनने के लिए रब ने फरिश्तों की बहुत तारीफ की। अब यह चिड़िया यहाँ मेरे बगीचे में रहेगी और राजकुमार भी यहीं रहेगा। वो मेरी इस खूबसूरत जन्नत का मजा लेंगे। अब जब कभी चिड़िया और खुश शहजादा दुनिया में तकलीफ देखेंगे तब उनके आंसू आसमान से नीचे गिरेंगे और उन्हीं की बदौलत बादलों से नर्म बारिश होगी। कहानी खत्म हुई। If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.